اس دن جو بات ہو رہی تھی ذہن ان کے نام سے ادھر منتقل ہوا کہ انسانیت کے نام پہ جو کرتوت کرتے ہیں، انسانیت کے نام پر جو غیر شرعی حرکات کر کے پیسوں کو جمع کرتے ہیں. بڑے سخت الفاظ میں ان کی اسی لیے تردید کی تھی کہ یہ پودا ہی جڑ سے اکھڑنا چاہیے. یہ خدا کی نافرمانی کی ایک جدید راہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے خدا کی نافرمانی کر کے چندے جمع کیے جا رہے ہیں اور ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ شاید وہ پوری طرح تو اس پہ صادق نہ آئے، لیکن پھر بھی ڈرنے کی چیز ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میں تمہیں بتاؤں قیامت میں سب سے زیادہ ٹوٹے اور خسارے میں کون شخص ہوگا؟ اور اللہ آگے چل کے کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو یہ سمجھتے رہے گناہ کر کے کہ وہ نیکی کر رہے ہیں. سب سے زیادہ برباد قیامت میں وہ شخص ہوگا. اللہ نے کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اپنے دماغ میں یہی سوچتے رہے کہ ہم تو بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. اس سے بھی بدتر درجہ ہے کہ گناہوں کو نیکی شمار کیا جائے. جوا خانہ کیوں نہ کھول لے، ٹھیا بیٹھک جوا کھلانے کے بھی تو پیسے ملیں گے نا. کرکٹ میں جوئے کے پیسے ملتے ہیں نا، لوگ لیتے ہیں نا. اس سے جا کے مسجد بنا لو. پھر یہ انسانیت کی خدمت نہیں تو اور کیا. جوئے میں نہ شرکت کرے، اپنی جگہ دے دے، یہ بھی انسانیت کی خدمت ہی تو ہے. یہ جتنے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں سپورٹس میں، کرکٹ میں، جو بھی اس میں مبتلا ہے، اس تک ظاہر ہے ہماری بات تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن جو بھی سنتے ہیں انہیں خدا کا خوف چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے پیسہ کما کے انسانیت کی خدمت. اور ایک کوتاہی کا پہلو ہمارا بھی ہے. ہم کیوں نہیں ایسی تنظیمیں قائم کرتے کہ ہم ان لوگوں کے محتاج ہونے کی بجائے خود مدد کریں. عیدی نے کی تھی کراچی میں، جتنا انہوں نے کام کیا ہے وہ ایک مثال ہے. انہوں نے تو کوئی ایسے حرام ذرائع سے پیسے نہیں کمائے. سر سید نے یونیورسٹی بنائی مسلمانوں کے لیے، کون سے غیر شرعی کام کر کے چندہ جمع کیا تھا؟ دیوبند میں ہندوؤں نے چندہ دیا. حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ حاجی محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رومال دے دیا. حاجی محمد انور صاحب کوئی چھوٹے سے آدمی نہیں تھے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے لکھا ہے کہ میں نے انہیں دیکھا، وہ بہت کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، بہت زیادہ. حج کرنے گئے تھے، پھر ان کی حالت ہی بدل گئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہے؟ ہر ایک کو کھانا کھلاتے ہیں، پیسے جدھر آئے کھانے پہ لگا دیے. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو مجھے ایک جگہ چند انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ نظر آئیں، وہ بھی طواف کر رہی تھی. اور جو نبی تھے علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو کے کچھ بات کر رہے تھے آپس میں، ان کی روحیں. تو میں بھی کھڑا ہو گیا. ان میں سے ایک نبی نے مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا. اس کے بعد سے میری یہ حالت ہے. وہ اس درجے کے لوگ تھے. حضرت نے رومال میں گرا لگا کے دے دی. مانگا تو کبھی تھا نہیں. فرمایا جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ دلی والا بڑا مدرسہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ جب سے ختم ہوا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اب مسئلے کے لیے لوگ نہیں ملتے. بنی تالاب پختہ ایک جگہ ہے پنڈی میں. ایک صاحب مر گئے تھے، جنازہ پڑھانے کے لیے گجر خان سے گھوڑے پہ مولوی صاحب کو لانا پڑا تب جا کر جنازہ ہوا. اتنی جہالت ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب جب سے دلی کا بڑا مدرسہ ختم ہوا ہے مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں رہا. یہ میرا رومال لوگ پہچانتے ہیں، لے جاؤ.
اور ان سے کہو ایک مدرسہ بنانا ہے، چندہ دیں۔ تو 400 کچھ روپے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور تاریخ میں بھی لکھا ہے، دارالعلوم کی تاریخ میں 400 کچھ روپے جمع ہوئے۔ شام کو رومال لے کے بعد بہت خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ اتنے پیسے مل گئے، اب شروع کریں گے مدرسہ۔ یہ تو رفائی کام کرتے ہیں، حرام سے پیسہ کمایا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم مسلمان ایسی تنظیمیں قائم نہیں کرتے۔